بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہم نے روزے رکھے۔ اب جیسے ہی چاند نظر آئے گا، جیسے تراویح ختم ایسے روزے ہی ختم۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، رمضان گزرتے ہی تراویح تو ختم ہو جاتی ہے، روزے ختم نہیں ہوتے۔ اتنا فرق پڑتا ہے کہ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں کچھ ایام، کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے۔ نہ رکھیں تو کوئی آدمی، کوئی شخص رمضان کے علاوہ پورے سال ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب بہت ہے۔ جیسے نفلی نماز میں کچھ نمازیں ہیں جن کی کا بہت ثواب ہے، ایسے ہی نفلی روزوں کا بھی ثواب ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ 10 محرم کا اور 9 محرم کا ہم روزہ رکھیں۔ اور رمضان کے فوراً بعد جو روزے آتے ہیں وہ شوال کے 6 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے پورے سال اس نے روزے رکھے۔ تو رمضان ختم ہونے کے بعد اگر ہمت ہو تو شوال میں بھی 6 روزے رکھنے چاہیے، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 روزے لگاتار نہیں رکھیں بلکہ تقسیم کر کے رکھیں، وہ دونوں طرح سے اختیار ہے۔ پورے شوال میں آپ کسی بھی دن 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار 6 روزے کریں، بلکہ ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، پھر اگلے ہفتے میں 1 رکھ لیا، اس طرح کر کے تقسیم کر کے بھی شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کی حدیث میں ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی اس دن میں روزہ رکھا ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، جیسے آپ ربیع الاول پہ جو میرا بیان ہے اس میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ میری ولادت کے دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے، تو یہ حکمت بھی ممکن ہے اس میں ہو۔ لیکن بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اس کی فضیلت دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے، یعنی جب چاند خوب روشن ہوتا ہے، 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا چاند، 13ویں کا چاند جب ہو اور اگلے دن 13ویں تاریخ ہو تو 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، کسی بھی اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو 3 روزے جس نے رکھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، متفق علیہ، کہ جس شخص نے ہر مہینے 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے، یعنی اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر، تو ایک روزہ اللہ کے دربار میں 10 روزوں کے برابر، 3 روزے 30 روزوں کے برابر۔ تو جب ہر مہینے میں 3 روزے ہوں گے تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، تو ظاہر ہے جب ہر مہینے 3 روزے تو پورے سال روزوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں فضیلت ہے۔ اور اگر کسی سے یہ نہیں ہوتا، مخصوص ایام جیسے پیر اور جمعرات کو رکھنا کسی کے لیے مشکل ہے، کوئی مثال کے طور پر کسی کو اس دن مصروفیت زیادہ ہوتی ہے یا چھٹی اتوار کو ہوتی ہے تو اتوار کو آسانی ہے، تو کسی بھی دن رکھ لیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ پیر اور جمعرات ہی کی پابندی ہو یا مہینے کے 3 دنوں ہی کی پابندی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں جیسے فرض نماز کے ساتھ نوافل بھی ہمارے اعمال میں ہوتی ہیں، تو پھر فرض کی کمی کس سے ہوگی؟ نوافل سے پوری ہوگی قیامت کے دن۔ تو ایسے ہی فرض
روزہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے اعمال میں، جیسے آج کل کہتے ہیں نا، اسپیئر میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. جب آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو گاڑی میں جتنے ٹائر ہوتے ہیں ساتھ میں ایک اسپیئر میں ٹائر رکھا جاتا ہے. بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹائر ضائع ہو سکتا ہے، تو راستے میں کوئی اسپیئر ٹائر تو ہو رکھنے کے لیے. اسپیئر پارٹس ضروری اسپیئر پارٹس رکھے جاتے ہیں لمبے سفر میں. تو آخرت کا جو اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے بھی جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. فرض روزوں کے ساتھ ہمارے اعمال میں پورے سال میں کچھ نفلی روزے بھی ہونے چاہیے. تو آپ بہتر تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بتائے ان میں رکھیں، ورنہ جن ایام میں آپ کو سہولت ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گرمیوں میں رکھے ہی نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں ہم سردیوں میں رکھیں گے، تو آپ سردی میں رکھ لیں، سردی میں تھوڑے زیادہ رکھ لیں تاکہ گرمی کی بھی تلافی ہو جائے، گرمی میں جو روزے نہیں رکھے. تو کسی بھی طرح سے ہو، بہتر تو یہ کہ جو ایام بتائے وہ ہیں، نہیں تو آپ کو جیسے ممکن ہو، جیسے آسانی ہو، روزے ہم سب کو کچھ نہ کچھ رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے اعمال میں نفلی روزے بھی موجود رہیں. اللہ تعالیٰ کو روزے کی عبادت بہت ہی پسند ہے. کتنے صحابہ ہیں جن کے اسلاف اور کتنے اسلاف ہیں جن کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ روتے تھے. غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، یہ حضرت معاذ ابن جبل، ان دونوں میں سے ایک صحابی ہیں، مجھے پوری طرح نام یاد نہیں. ان کے جب موت کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں، کیا موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں، میں جو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا روزہ رکھ کے گرمی میں، اور شدید پیاس لگتی تھی اور شدید بھوک، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو یہ تکلیف اٹھاتا تھا، اس تکلیف کی لذت سے محروم ہو رہا ہوں، اب روزوں کا دروازہ بند ہو رہا ہے میرے لیے. تو اسلاف جو تھے ان کو اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے میں مزہ آتا تھا. تو جب کوئی شخص روزہ رکھ کے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، تڑپتا ہے اس کا دل پانی کے لیے، روٹی کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن وہ نہیں کھاتا کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے. تو ہم نے تو اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم کھا کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں جتنی بھی عبادتیں کھانے سے، جو کھانے پینے سے متعلق ہے نا، وہ تو زندہ ہو رہی ہیں. عقیقہ کرتے ہیں بچوں کا، ٹھیک ہے، سنت ہے وہ بھی، لیکن چونکہ کھانے کا تعلق ہے اس سے، لہذا سارے عقیقہ کرتے ہیں، کوئی بھی ناغہ نہیں کرتا عقیقے میں. اور مردوں کے بعد جو میت کے بعد جو تیجے 40 میں جو فضول رسومات ہو رہی ہیں وہ بھی پابندی سے ہو رہی ہیں. کھا کھا کے موٹے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں اس میں اپنے والد صاحب کی احصال ثواب کی نیت کر سکتا ہوں کیا؟ یعنی کھانا کھاؤں تو جو ثواب ملا ہے وہ والد صاحب کو بھی پہنچ جائے. میں نے کہا اللہ کے بندو، کھانا کھانے سے ثواب نہیں ملتا، پیٹ بھرتا ہے، خون بنتا ہے، توانائی آتی ہے. ثواب تو بھوکا رہنے سے ملتا ہے، روزہ رکھنے سے ملتا ہے. تو روزہ رکھ کے ثواب پہنچائیں والدین کو کہ اللہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ تو میرے روزے کے عمل کی لاج رکھ کے میرے والد صاحب کی مغفرت کر دے، میرے دادا کی مغفرت کر دے. تو بھوکا رہنا عبادت ہے، کھانا ضرورت ہے ہماری. اس سے دو فائدے اور ہوں گے. ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ آخرت کا تو فائدہ ہے. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اس کا نام ہے ریان. ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا، کیونکہ روزے دار دنیا میں سیراب نہیں ہوا، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، تو اللہ نے ایک جنت میں دروازہ کا نام ہی ریان، کہ یہاں جو آئے گا سیراب ہوگا، یعنی اس کو عام جنتیوں سے بھی زیادہ لذت کی چیزیں دی جائیں گی جس سے اس کی طبیعت سیراب ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی. تو روزے میں جہاں آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کے دو فائدے روزے میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ایک فائدہ قوت برداشت، جب بھوکا پیاسا رہتا ہے نا انسان تو برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. برداشت کی قوت جب ہوگی تو بہت سارے کام ہمارے دنیا کے ایسے ہیں جو برداشت کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تو جیسے جیسے انسان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے تو دنیا کے کاموں میں بھی ہوگی. ہر چیز کو ٹائم دے گا، استقامت کے ساتھ برداشت کرنا سیکھے گا. گھر میں بیوی کی برداشت کرے گا، بچوں کی برداشت کرے گا، بچے باپ کی برداشت کریں گے، ماں کی برداشت کریں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے. اب ہماری چونکہ ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ہم میں تکلیف اٹھانے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں کرتے. تو بھوک اور پیاس کی مصیبت برداشت کریں گے تو باقی چیزوں کا برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے نا آج کل زیادہ تر، یہ صرف اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہوتی ہے، پھر کوئی خواہش چونکہ پوری نہیں ہوتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں. کسی نے بتایا سویڈن میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو ہے، حالانکہ سویڈن ٹینشن فری ملک ہے، اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سویڈن میں خودکشی کا ریشو اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ اس میں ٹینشن بالکل نہیں ہے.
روزگار بھی ہے اور امن و سکون بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اب وہ اتنی ترقی کر لی انہوں نے کہ اب وہ ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں کرتے. کوئی ذرا سی قدرتی آفت آئی یا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا تو خودکشی کر لیتے ہیں, برداشت نہیں ہوتی. ہم لوگ چونکہ لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, تو ہم لوگ بہت سی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں. تو بھوک اور پیاس کو جس نے برداشت کرنا سیکھ لیا, اللہ اس میں قوتیں ایسی دفاع کی قوت پیدا کر دیتے ہیں, برداشت کی قوت پیدا کر دیتے ہیں. دوسرا فائدہ جسمانی کہ انسان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے. آپ کسی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں, جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں ان کے جسم میں چربی نہیں پیدا ہوتی, ان کو ڈاکٹر کوئی پرہیز بھی نہیں بتاتے, کیونکہ ان کا جسم اتنا بھوکا رہتا ہے نا کہ وہ پھر جو بھی کھائیں گے آرام سے ہضم ہو جائے گا. ہلکا پھلکا رہتا ہے انسان کا دماغ, انسان کی آنکھیں, انسان کے کان, یہ ساری کی ساری قوتیں پوری کی پوری سلامت رہتی ہیں, صحیح طرح سے کام کرتی ہیں, دماغ صحیح کام کرتا ہے, تو جسم میں اضافی چربی بنتی ہی نہیں ہے. یہ جسمانی فائدہ, اسی وجہ سے روزہ رکھنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. تو یہ جسمانی فائدہ بھی ہے, اس لیے ہمت کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی نفلی روزوں کا معمول بنائیں. گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ پیر کے دن, جیسے یہ جو مہینے میں 3 دن ہے, سب گھر والوں کا روزہ ہے, کتنا اچھا لگے گا. سب سحری کریں گے, سب افطاری کریں گے. بھئی ہم کیونکہ چاند کی تاریخیں ہم سب گھر والے روزہ رکھتے ہیں. اگر گھر کا ایسا ماحول بن جائے تو وہی رمضان کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.